بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، آپ کو تھانے لیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عوام الناس کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ جی ضرور اللہ ہاں جی گیڑا بول رہے ہیں گیڑا اچھا پہنچ گئی نے اوہ کیا بات مٹھیاں ہیں نا کہ نہیں جی میری بات سنیے گا ایک سیکنڈ محترمہ بات ہو رہی او گل کر رہے ہیں صاحب۔ میں تسی آرام نہ بولو۔ نہیں وہ جو اچھا گیڈا صاحب، مرد تو مرد، خواتین بھی اگر آپ کے تھانے میں آئیں ان کے ساتھ بھی آپ یہی سلوک کرتے ہیں؟ ادھر ایک منٹ وہ دوجی لائن تے اپنا وسیع شاہ صاحب آ گئے نے۔ شاہ صاحب جی اب میں تھوڑی گل کا جواب دینا، ہاں۔ اے موسمیاں جی اج کل آئی ہیں یہ بہترین نہیں کیا پچھوں کو نال پھوکیاں بھی نکل رہی ہیں نے۔ کنوں دا سواد لو نا۔ اچھا جی معافی چاہنا سر اور جلد بازی میں تمہیں پھوکیاں موسمی بھیج دیا ہاں جی جی گل سن لو محترمہ سجانا ایک منٹ صاحب گل کرتے پے نے۔ جی اور شاہ صاحب تے اپنے بڑے پیارے دوست نے۔ تو آپ میرا تعارف چھوڑیں، خاتون کی بات تو سنیں نا بیچاری کی۔ اچھا تمہیں پتا وہ مجھے ٹگے تو نہیں سمجھ رہے اس ٹائم۔ نہیں، مجھے برا لگ رہا ہے کہ خاتون آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، آپ اسے اگنور کر رہے ہیں۔ میں معافی چاہنا سر، میں تمہیں کرنا میں بریک کرنا بریک اور جناب تسی میں آپ کہہ رہے ہیں تو میں جا رہی ہوں یہاں سے۔ آپ بیٹھے نا مطلب میرا مرغا وہاں پہ اکیلا ہے اور میں جا رہی ہوں، اتنا مہنگا میرا مرغا ہے۔ اچھا آپ بیٹھے تو صحیح۔ نہیں سر میں نہیں سنوں گی، اچھا بیٹھے تو میں صحیح۔ جا رہی ہوں۔ پیچھے ہو جائیں، بیٹھو تو صحیح۔ پیچھے ہو جائیں۔ بیبی تم مجھے لیے بغیر کیسے جا سکتی ہو؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ پتہ نہیں جی من تے پتہ نہیں آئے اپنا تسی نویں پردی ہو تھے جناب میں ناروال تو ہیں شاہد مٹھا۔ شاید بیٹھے تھے ذرا یہ مسئلہ کی ہے اپنا سورج۔ اور سر جی این خاتون دا مرغا ہے۔ اچھا اور سر جی بابے اور پاپا کیوں کیا آئی ہوئے ہیں آپ پنجے نہ پتے پھڑ تین دسا میں تینوں تیرے ککڑ نے تے جینا حرام کیتا پورے محلے دا۔ سر میرا ککڑ میں اپنے گھر ہی رکھ دی، کتنے رکھا دی؟ اپنے ککڑ نو اپنے گھر چ رکھ۔ دروازہ آ کے کھڑکاتے رہتے ہیں آپ۔ دروازہ کھڑکاتے رہتے ہیں ککڑ تو پتہ نہیں کی کرتے رہتے ہیں ککڑ کون کون تو تمہیں کی تکلیف ہے؟ میں 12 پہ ستا ہوں میرا ککڑ ایڈا مہنگا میں لیندے ہیں۔ ایڈا مہنگا تے ساڑھے سر تے لے کے آئی تو ہیں سر تسی اپنے گھر آو تو میں گھر میں اپنے گھر ہی رہنا پیا ہوں۔ تو تسی میرے گھر کیوں آندے پے ہو؟ میں ککڑ تیرے ککڑ سی بات سے آواں گا۔ سر جھگڑ پڑیں گے ایک دوسرے سے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تسی میرا سر کھاندے پے ہو۔ ستی سویرے رات دے 7 بج گئے 7 سویرے۔ لوگ تھانے آتے ہیں مسئلے کے حل کے لیے، سنیں نا ان کی بات، وہ جھگڑ پڑیں گے۔ جڑے تواڈے نہیں سن رہے ہو میری سنوں گے۔ بی بی آپ تسی دسو میں کی کراں؟ بی بی آپ تشریف رکھیں، بیٹھو میڈم بیٹھے بابا جی بیٹھے۔ ککڑ میں ہن دیوار تے نظر آیا نا تے میری کچی نب کے مارتے نہیں تے ہونا میں تھوڑا ہاتھ نہ پڑنا میرے ہاتھ نہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں گیڑا صاحب جھگڑا ہو جائے گا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں روکتے لو میرے کو نفری کاٹے۔ اوے تو کو بمب چلاؤ نہ پتہ لگے۔ اے عوام صرف ڈنڈے دی زبان سمجھ دی۔ آپ ان کے مرغے سے ڈسٹرب ہیں، ان کے مرغے کی بانگوں سے، بات یہ مسئلہ ہے؟ جی ہاں ٹھیک ہے ہاں جی۔ اچھا، اور آپ کا مرغا ہے بی بی، یہ شخص کون ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ سورج جی سر کون بھائی؟ اے اس عورت دا خاوند ہے سر جی۔ نہیں تو اس کو حوالات میں کیوں بند کیا آپ؟ سر جی اسی نا بابا جی دی شکایت تے جدوں ملزم پھڑن گئے ہیں تے ملزم مرغا سی اچھا، تے اسی مرغا پھڑن لگے ہیں تے اس خاتون نے کہا جی مرغا نہیں لے کے جانا، میرا بندہ بھاویں لے جاؤ، پھر اسی ان پھڑ کے لائے ہیں۔ نہیں بی بی، آپ نے واقعی مرغے کو اپنے شوہر پہ ترجیح دی؟ میرا مرغا بہت مہنگا ہے سر جی۔ وہ صحیح کہہ رہے ہیں سر جی، مرغے نہیں لبدے بندے تے لب جاندے نے۔ ویسے گیڑا صاحب اس سے ملتا جلتا واقعہ جو ہے نا وہ ابھی جرمنی میں بھی پیش آیا ہے۔ اچھا جی ہمارے ہاں تو خیر پڑوسیوں کے حقوق کا اس طرح سے خیال نہیں رکھا جاتا، اور سچی بات یہ ہے کہ عموماً مرغے ہمارے ہاں اتنی زیادہ بانگ دیتے بھی نہیں ہیں۔ صبح صبح دیندے نے نور پیر دے ویلے ہلکا سا دی، اس کے بعد اپنا عموماً صبح صادق سے پہلے مرغا بانگ دیتا ہے۔ اگر آپ کا گاؤں سے تعلق ہے یا آپ نے مرغا پالا ہو ہاں جی تو تہجد کے بعد اور صبح صادق سے پہلے، اس کے بعد دن میں کو بہت زیادہ عموماً وہ تنگ نہیں کرتے۔ لیکن شہر دے مرغے تے ہٹتے ہی نہیں۔ مگر جرمنی میں ابھی اسی طرح کا کیس جو ہے وہ پولیس کے پاس آیا اور وہ جوڑا گیا پولیس کے پاس، فریڈرک اور ان کی وائف جو ہیں، بوڑھے لوگ ہیں بیچارے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پڑوسیوں کا مرغا جو ہے وہ تقریباً دن میں 200 مرتبہ بانگ دیتا ہے۔ میرا خیال ہے ککڑ جڑا نا وہ بابے دی مائی نو چھیڑ دا۔ 76 برس کے ہیں بابا جی۔ مرغے نو اس گل نہ کی لگے۔ اچھا، صرف فریڈرک تنگ نہیں ہے وہاں، اس کے محلے والے بھی تنگ ہیں۔ ان سب کا یہ کہنا ہے کہ بھئی پڑوسیوں کا مرغا جو ہے وہ غیر معمولی طور پہ شور مچاتا ہے اور زندگی پورے محلے کی اس نے اجیرن کر رکھی ہے۔ اچھا، جب مرغے کے مالک سے پوچھا گیا، جیسا کہ یہ محترمہ آج آپ کے کھانے میں آئی ہوئی ہے، تو اس نے کہا میرا مرغا جو ہے وہ میرے باغیچے کے لیے اور میری مرغیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ باغیچے واسطے نہ ہوئے لیکن مرغیاں سے تے اشد ضروری نا۔
हाँ जोड़े तो फिर अल्लाह ने बनाए ना सबके। हाँ देखो ना जी, वो अपनी जगह राइट ने, मुर्गा अपनी जगह राइट है। इन मोहतरमा की केस में ये बात मुनफरिद है और हैरत अंगेज है कि इन्होंने अपना शौहर अंदर करवा दिया मगर मुर्गा जो है वो हवाले नहीं किया। ये मेरे ख्याल शौहर को जान छुड़ाना चाह रही है। अभी भी आप मुर्गा बदल क्यों नहीं लेती? सर वो मुर्गा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है, ऐसा क्या है उस मुर्गे में? उसमें जान बसती है मेरी। तुझे क्यों मुर्गे की फोला फली शुरू कर दी है? सर मैं आपको क्या बताऊं कि ये अपने मुर्गे से किस कदर मोहब्बत करती है। अच्छा, मुझे ये बाहर निकाल देती है और मुर्गे को एसी वाले कमरे में सुलाती है ये। तो आप कहाँ सोते हैं? एक खुटे जी सुनता होगा। आप मजाक समझ रहे हैं? मेरे साथ अक्सर ये होता है। मैं एक दो दफा इन्हें कर गया, मुर्गा इंज करके इसीलिए कमरे जो बाहर निकली है, आंधे ही उन्हें खुटे से खुला के चाह कप पीता है, इंज करके अंगड़ाई ले ही है। मैनू वेखे फिर खुटे च वड़ गया। सर मैं आपको क्या बताऊं उसमें क्या क्या खूबियां थी। मसलन वो सुबह सुबह जाता है बांग देने और वापस आके मेरे पाँव के साथ लिपट जाता है। वो कहता बाबे के घर बांग दे मैंने बचा रही। बेगम मैं भी तो कई बार तुम्हारे पैरों से लिपटा हूं। मगर जैसे कुक्कू लिपटता है वैसे तुम नहीं कभी लिपटे। कुक्कू वाली खूबियां तेरे च नहीं ना गई। कुक्कू आपके ये इस मुर्गे का नाम है? जी अच्छा अच्छा, उसे आपने निक नेम दिया? प्यार से मैं उसे कुक्कू बोलती हूँ। कुक्कू कहती हैं आप? यार गल लगी है ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜ ਦੀਵਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। अच्छा एक बात समझने में अभी तक हमें दुश्वारी हो रही है। ठीक है वो बांग देता है, उसके बाद आपके पैरों से लिपट, तो ये तो सारे जितने भी पालतू जानवर होते हैं बड़ा प्यार करते हैं, मगर इसके अलावा क्या ऐसी खुसूसियत है कि इतनी आप उसकी दीवानी है? असल में शाहजी कुक्कू जो है ना मेरे जहेज में आया है, अच्छा तो मुझे उससे बहुत प्यार है क्योंकि मेरी माँ भी बहुत प्यार करती थी। अच्छा हाँ जी, वो ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨਾ ਕੁੱਕੜ ਫੇਰੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਦੋਂ ਖਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁੱਕੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ये तो वही बता सकती हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਬਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਖਾਤੂਨ ਐਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਨ, ਉਹ ਕੁੱਕੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਫਾਇਲ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕੁੱਕੂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ और उन्होंने फौरन तो पहले उसका खुटा भेजा है अच्छा कि वापस आ भी जाए तो बेकार हो जाए। जी नहीं, ये तो कभी कभी खुडे में रहते हैं ना, मेरे अब्बा जान तो रहते ही खुडे में थे। वो तो इन्ना खुटे च रहे ने उनकी छोटी जी पूछल निकल आई सी। कुक्कू की बांग दिंदा होएगा जिहड़ी बांग चाचा ही दिंदे सन। अजय ने बांग देनी, कुकड़ियां ने वेख के शर्माना। क्या अजय तक इहदी बांग च कितनी ताकत है। अब्बा जी मुर्गी को बहुत खुश रखते थे। हाँ जी, उन्होंने दी जगह ते अंडियां ते भी बह जाते सन। हाँ जी ये उसे अंडे जो निकले हैं ना। देखो जी जो अब्बा जी इन्ना ख्याल रख रहे ने फिर मुर्गियां भी ख्याल रखदियां सन। अच्छा मुर्गियां बड़ियां संसीर हो गई सन अब्बा जी नाल, किसे नूं अंडे नूं हथ नहीं सी लाण दिंदियां। अब्बा जी आंदे सन उन्होंने कहा सी अपना अंडा चुक ले। शाह साहब मैं जिहड़ा एक केस स्टडी कीता है मैं लग्या इन्हां दी कोई नस्ल दर नस्ल दुश्मनी है। लेकिन अब इसका हल करें ना, बाजू का छोटा सा तनाज़ा होता है और गेड़ा साहब उस पर बहुत नुकसान हो जाता है, झगड़े बढ़ जाते हैं। मैं कहना नहीं चाहता मगर छोटी सी बात को लेकर कत्ल तक नौबत चली जाती है। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਕਰਾਣੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? बिल्कुल जी कुकड़ लेके किधरे और चली जाए। क्या किधर और शिफ्ट हो जान। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸਲਾ हल नहीं होना। ये पड़ोसियों का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। अगर आपका मुर्गा जो है यकीनन आपको बहुत प्यारा है, लेकिन अगर वो इतना तंग कर रहा है कि आपके पड़ोसियों की जान अजाब में आ गई है तो आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। तो सर बताए मैं कहाँ पे रखूँ कुक्कू को। माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਕੂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। शाह जी सिर्फ बांगा का मसला नहीं है। फिर क्या वो मसला? हर 10 मिनट के बाद छत ते आके उत्ते खलो के मेरे घर पर वेखदा है। बाबा जी नारे सन कपड़े चुक के नस गए। शाह जी वो कोई मुर्गा वे एडा ते ओदा मुंह है जी, अच्छा एडा ओदा कद है, मैं ते और को डर जाना वा जी। ਆ ਸਾਦਾ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। काला शाह है शाह जी, मैं तुहानू की दसां। ये वो तो नहीं वो जो इंडोनेशियन ब्रीड आजकल बड़ी पाकिस्तान में पॉपुलर होना शुरू हुई है? ਆਹੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मेरे ख्याल में उसको आयाम सिमानी कहते हैं। ਇਹ ਆਮ ਸਮਾਨੀ हाँ वो ब्लैक होता है बिल्कुल। बड़ा सहाफी है ना नाम है। जनाब अयाम सियामी। अभी आप हमारे कबीले पे हमला कर रहे हैं। नहीं नहीं मैं तो कुकड़ ते करने हैं। तौबा 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 शाह जी, इतना बद किरदार मुर्गा है मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा जनाब ये मुर्गे का किरदार कैसे नापा जाता है? शाह जी हर 10 मिनट के बाद जब वो कोठे के ऊपर आकर यम्मा 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 और सूरज ਜੀ ਸਰ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ।
اچھا میری بات سنیں, آپ ان کو بٹھائیں دونوں کو, ان کی صلح کرائیں, بات بڑھ جائے گی. اے جو بابا جی کرن رہے صلح ہو سکتی ہے, یعنی کوکو کڈا اچھا ڈانسر ہے, بابا جی نے سٹیپ سیکھے. اپنے شاد جی سر. انہیں تو کوئی ایڈا بڑا مسئلہ نہیں گا, محلے دے کوئی بندے پا کے نا پہلے کونسلر پا لو, انہیں تو صلح کرا کے معاملہ رفع دفع پکڑاؤ. رائٹ سر. معمولی سی بات ہے, ہمیں بڑھتی چلی جاتی ہے. اب بھی جا رہی ہیں جی خاوند سارے حوالے کر گئے. او کھلونا جان کر تم تو میرا دل توڑ جاتے ہو. جتنا بے سورا ہے نا, اسے جیل میں ہی ہونا چاہیے. کوکو نے ٹھیک ہے نا اندر کرایا. یہی گانا اگر آپ میرے کوکو کے منہ سے سنیں تو سنتے ہی رہ جائیں گے. اتنا سریلا گاتا ہے میرا کوکو. اچھا جی, جی ہاں جی. کسی ٹائم کر کے کوکو خان صاحب نے ملاقات ہی کراؤ. میں جاؤں اب؟ ہاں آپ جائیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اوکے. سورج جی سر. ہاں میڈم لے جاؤ, مسئلہ حل کراؤ. اوئے ہوئے دیکھیے جی, پھر تسی کہندے ہو کہ آپ کرتے ہی کیا ہیں. نہیں, آج تو آپ نے اچھا کام کیا, صلح کرانے کی کوشش. ہمیشہ سی این جی کرنے ہیں. हेलो मिस्टर गेड़ा. وہ اینے جنے جسم نے ایٹھی پاری آواز. In fact, you don't know me. اچھا جی, آپ دل کے کمزور ہیں گیڑا صاحب. میں ویسے بھی کمزور ہوں. وہ تھانہ خالی کر گئے, تسی ایسے جانتے ہو گسایا تو نہیں ہو گیا سارا. اور شاد سورج جی سر. وہ اندر آؤ, مطلب مجرم میرے تے حملہ کر دے. انہوں دی لڑائی تو نہیں ہوئی. نہیں سر, بالکل امن رہا. باہر نکلتے بی بی نے بابے نو لمحہ پایا تو مارنا شروع کر دیتا. اتو ککڑ بھی آ گیا. بی بی چلی گئی ہے, ککڑ سونگا مارن دیا. ککڑ آ گیا, ہاں جی آ گیا. اندروں تھانے دی کنڈی لا دینی سی. لا دی تھی سر, دروازہ بند کر کے آیا. یہ کوئی MI6 دا بندہ آیا, اور آیا بھی بغیر لتاں تو ہے. میں تو لگتا بغیر پنڈے تو ہی آیا. جناب کوئی اہم افسر رکھ دینے. नहीं जी, मैं तो काम जिहा पाकिस्तानी हाँ. ਇਹਨੂੰ ਪਾਏ ਥਲਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਪਾ 1 ਮਿੰਟ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਥਾ ਓਏ ਹੈ. ਸਾਹਬ ਨਾਲ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. اے صاحب کو لا, اٹھ کھڑا صاحب کو لا. ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਓ. یار ویسے گیڑا صاحب کتنی بری بات. صاحب کو چل. یہ دیکھیں گیڑا صاحب, یہ کیا سلوک کر رہے ہیں آپ. دیکھ لو ادھر ابھی آپ کو شک ہوا کہ کوئی اہم آدمی ہے تو آپ کی گگی بن گئی تھی. کیڑی یہ ابھی جو آپ حرکتیں کر رہے تھے, ایڈی مشکل میں اپنی گگی بندی. اور جیسے ہی آپ کو پتہ لگا عام پاکستانی ہے, آپ نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ. دیکھو انہیں جنہیں جسم دے نال غلام الدین دی آواز کڈن دے. اوے اینک لا, تو تھانے ویلڈ کرن آیا. تیرا پلا. شاہ صاحب جی جی, من لگتا ہے اس بھائی کوکو دی روح آ گئی. شاہد جی سر. اوے کوکو نو کھوڈے چ واڑ, جی حوالہ چ بند کر اینو. اچھا جی. सर मैं कुक्कू ने, मैं आम पाकिस्तानी हाँ सर जी. بوا کھول. मेरी गल ते सुन लो. ਪਰੇ ਹੋ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੱਕੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੇ ਤੱਕੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ. ਸ਼ਾਹਦ جی سر. ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ. اوکے سر. باہر آئے. ਐਦਾਂ ਘਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ. ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਰੰਗ ਬਾਦ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਚੂਬਾਂ ਕੱਟਦਾ ਐਵੇਂ. ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ. ਤੂੰ ਸ਼ਕਲੋਂ ਜੇਬ ਕੁਤਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ. ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ. ਕੌਣ ਹੈ? ਔਰ ਰੋਜ਼ 10-12 ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ. یہ مچھلی فروش ہے. ਕੌਣ? یہ ਜੇਬ ਕਦਰਾ ਹੈ. ਮੱਛੀ ਫਰੋਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? نہیں, وہ کہہ رہے 10-12 کلو مچھلی لے جاتے ہیں آپ اس سے. ਉਹ ਖੰਬੇ ਥੱਲੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਨਾ ਹੈ. ਉਹ ਛੱਡ, ਪਛਾਣ ਗਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ. ਇਹ ਬੜੀ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਮ ਆਈ ਜੇ. ਬਾਮ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ. ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਦੂਰ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਆਹਾਹਾਹਾ. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? دیسی کھگے. ਆਹਾਹਾਹਾ. ਦੇਸੀ ਖੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨੇ? کیا بات ہے. ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ. ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ. ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਖੱਗੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ. ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ مچھلی فروش ہے اور آپ کو مچھلیاں بھی یہ دیتا رہا ہے, تو آپ نے کس وجہ سے, کس الزام کے تحت اس کو حوالات میں بند کیا؟
ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਐਡਾ ਰੋ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦਰਿਆਈ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਬੇਸਨ ਲਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਤਲ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਲਕੀ ਆਂਚ ਤੇ ਸ਼ੋਰਬਾ ਆਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਛੱਡ ਲਓ ਜੀ ਏਡੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਲ ਹੈ लुत्फी उसका है। ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੁਤਫ ਸਹੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਦੇ ਸੇ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਫੱਟੇ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੂਆ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤਲ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆਈ ਫੜਨ ਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਧਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਣ ਹੈ ठीक है दोबारा ऐसा नहीं कोई हरकत ना होवे ठीक है। वैसे गेड़ा साहब आप अंदाजा करें कि अपनी मछली के चक्कर में एक शख्स जो जुए का मुलजिम है आप उसे छोड़ रहे हैं। मैं 5 किलो मछली तो ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੋਨੂੰ नहीं आप मुझे 50 किलो भी दें मैं कभी इसकी हिमायत नहीं कर सकता। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਰਾਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਦਰਿਆ ਇੰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਮੱਛੀ ਇੰਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਦਰਿਆ ਇੰਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਮੱਛੀ ਇੰਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਓਏ ਸ਼ਾਦ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਲ ਆ ਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਮੱਛੀ ਖਵਾਈ ਜਿੱਧਰ ਦਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਧਰ ਹੀ ਮੱਛੀ ਜਾ ਔਰ ਮੱਛੀ ਵੀ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੱਛੀ ਲਿਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ नाज़रीन स्टे विद अस छोटे से वक्फे के बाद आप जाते हैं आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है शेरियात का और भाई आज जो शेर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है तकरीबन 250 बरस पुराना। ਐਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ नहीं आगा साहब तो वाकई सीनियर है। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ ਦੋ ਦੋ ਪਾਏ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਆਗਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ जुबैर साहब के लिए आप कोई बात करने से पहले तालियां हो जाएं। जुबैर साहब के साथ तो यार हमारी इतनी यादें हैं इनके किरदारों से। पीर कड़ियाँ वाला था, हिदायत जो इनका कैरेक्टर था वो आज तक मुझे याद है, और वो जो था आफ्टर ऑल दामाद, उससे तो हमने बहुत कुछ सीखने की भी कोशिश की। जी बिल्कुल अद्धे पाकिस्तान के दिमाग खराब करते हैं अभी ससुराल को कैसे तंग करना है। आपने हिदायत की बात की है ना, अल्लाह ताहिर अंजम को भी हिदायत दे, जैसा मुंह है वैसे कपड़े पहन के आ जाता है। ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾ ਪਿੰਡੀ ਚ ਮਸਦਾ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ जरा ड्राइवर तू होना सा 10-20 साल के बाद खानदानों में जब लड़ाई हो ना तो बहनोई और साले ऐसे ही लड़ रहे हैं। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਕਟਾਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ जी आज माशाल्लाह अटायर बड़ा खूबसूरत है बड़ी मोहब्बत, थैंक यू। रोज कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं आप ये जनाब हसीब साहब की फरमाइश है, हमारे लिए तो हुक्म होता है। लेकिन मर्जी तुझे अपनी कर दो पास हट आज वो रात गए वाला गेटअप नजर आ रहा है हाँ सही कह। असल में ना वो मेरे भी दिल के करीब है, वो खान साहब के भी दिल के करीब है। और फिर मौसम भी है, वो कहते हैं ना कि रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। और फिर वो हसीब साहब सही कह रहे थे कि वैसे भाई कुछ ही दिन है, फिर उसके बाद तो फिर वो आपको पता है सर्दियाँ हमारे यहाँ तो 1.5-2-2.5 महीने बमुश्किल। फिर तो आप चादर पहने अगर अप्रैल में या मार्च में तो लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे। उस मौसम में चादर सिर्फ लुकण वास्ते लगी दी ताहिर भाई वगैरह के हाँ तो 6-6 महीने सर्दी जाती नहीं हाँ बिल्कुल बारीक लोग हैं ना हाँ। ख्वाजा इंसान में जैसे दामाद आप बने थे, आप वैसे ही दामाद हैं आम जिंदगी में? जी नहीं, अच्छा, मेरी तो हकीकत जो है ना बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ऑपोजिट है। ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਖੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਦਮਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ बात दरअसल ये है कि सास ससुर की जो रिस्पेक्ट है वो मेरे को नहीं होती। वो माँ बाप से भी ज्यादा होनी चाहिए। वो इसलिए कि उसने अपनी बेटी दे दी है आपको। जी जी, मतलब आपने बहुत अच्छा एक्सप्रेशन यूज किया, मगर माँ बाप की तरह ही होनी चाहिए। माँ बाप ठीक है, उन्होंने तो सारी जिंदगी गुजारी है, लेकिन ये है कि जिसने अपने जिगर का लोशा दे दिया, टोटा दे दिया, सही कह। वो सारी वो उनकी बात जो है उनको मद्देनजर रखना चाहिए। ਅੱਛਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਖਾਨਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਈਆਂ ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਵਾਈ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਚਲੇ ਜਾਣ ਸਸੁਰਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 8-10 ਮਿੰਟ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ
جب بوا کھول بھی دے کہتے پتر اپنے ہاتھ شے پھاڑ لیا. مجھے ویسے یاد ہے کہ مرحومہ جو میری ساس تھیں، ہماری والدہ ہی تھیں، وہ بھی اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اس قدر پیار کرتی تھیں، اس قدر شفقت کرتی تھیں. کرتی ہوں گی ساسیں پیار اپنے دامادوں سے، مگر میری جو ساس تھیں وہ تو بہت ہی مجھے چاہتی تھی، بہت بہت پیار. واہ واہ. کیا بات ہے. اور انہوں دی ساس نے باہر انہاں واسطے کھرلی بنوائی سی. طاہر بھائی جب آپ سسرال جاتے ہیں تو کوئی خاص اہتمام ہوتا ہے؟ ہاں جی بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے وہ اپنا فون آف کرتے ہیں. مجھے نا اپنا شعر یاد آ گیا اس پہ. اچھا میں نے اس اینگل سے اس شعر کو کبھی دیکھا نہیں تھا ویسے. وہ ہمیں والا. ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے، ہائے ہائے ہائے. ہائے کیا جان کے دروازہ نہ کھولا اس نے، ہم پکارا ہی کیے یار یہ ہم ہیں ہم ہیں. میرے تے نوبت نہیں آتا، میں کندھ ڈب جانا ہوں. اچھا ایک بات بتائیں، چلیں فردن فردن سب لوگ ہیں، کون سمجھتا ہے کہ سسرال میں اس کی سب سے زیادہ عزت ہوئی؟ علی صاحب بتائیں گے. اصل میں انہیں تو 2 مرتبہ بتانا ہوگا نا. گل لمبی ہو جانی. اینڈ میں آؤں گا ذرا. میری گل جو سیگمنٹ نہ مک جائے. مذاق سے ہٹ کے میری بہت رسپیکٹ سسرال میں. میری ساس تو وفات پا گئی، لیکن یقین کریں میں جاتا تھا نا. اتنا اٹک کیوں رہے لیکن؟ دیکھو شاہ جی گل بنانا سے ٹائم تے پھر لگتا ہے. نہیں یقین کرو کہ دل سے بات کریں طاہر بھائی. ਉਹਨੂੰ ਸਸੁਰਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ. نہیں شاہ جی یقین کرو کہ میری سس میرے نال اینی محبت کرتی سی کہ میں جانا ہوتا تھا 2 گھنٹے میرا ہاتھ پھڑ کے بیٹھی رہتی ہوندی سی. اصل چنوں کو اس تو علاوہ آپشن اور ہے ہی نہیں سی. وہ کہتے طاہر بیٹا 6 مہینے تو ادھار لے کے گئے پتر، جو آئی ہیں تے تینوں معاف کر دینے تے تینوں اندر کرا دینا. اور انہاں دے سسر صاحب وہ تے 4 گھنٹے دی باہوں پا کے بیٹھے رہتے سن. اتنی محبت تھی؟ نہیں کسی شے نوں ہاتھ نہ لا دے. اور سالے انہاں دے اوئے ہوئے وہ تے مینوں رسی نال بن لیندے ہوندے. نہیں طاہر کہہ رہا ہے کہ میری ساس بہت عزت کرتی. جی سر. اچھا تو باقی خاندان بھی کرتا تھا سسرال سارا؟ نہیں باقی تو مینوں چول سمجھدے سن. یار میں سیریس پوچھ رہا ہوں. جو بھی سیریس ہی جواب دے رہے. ویسے بھاجی میرا سسرال اج بڑا عزت اٹیک ہے. اچھا اچھا نہیں اور انہوں پتہ بیمار چ سوائے بھابی دے کوئی طاہر صاحب نو محبت نہیں کردا. اے میں قسم کھا سکدا. اچھا باقی صرف انہوں کو ڈردے ہوں گے. میں یقین کرو مطلب گھٹ ود جانا ہر ہفتے وہ میری دعوت کر دے. یقین کرو کہ کھانا ابھی آ کے تک؟ کھائے. ابھی تک ابھی تک؟ جی ہون کی میں لت ٹوٹ گئی میری. نہیں سر ہر ہفتے وہ دعوت کرتے ہیں، جو بچ جاندہ ہے انہوں بلا لیندے نے آ جائیں بھی کھا لیں. ایک تو وہ اردو سپیکنگ ہے اچھا اور زیادہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی عزت کرن رہے ہیں. اچھا 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 یہاں بیٹھے ہیں بھائی، یہاں بیٹھے ہیں. اچھا منو لمبے پین ہی نہیں دندے بھائی، رکھ دینے یہاں بیٹھے. اچھا آپ تو پنجابی سپیکنگ ہے نا؟ جی میں سب سے زیادہ اچھی بات آپ کو اپنے سسرال والوں کی کیا لگتی ہے؟ وہ جو شاہ جی کھانے بناتے ہیں نا وہ ہمارے گھروں میں نہیں بنتے. بہت ٹیسٹی کھانے. مثلاً مطلب نہاری بہت اچھی بناتے ہیں، وہ بریانی بڑی اچھی بناتے ہیں. اور پہلو آپ کھاندے نے بعد وچ مینوں کھاؤ گے. کہا تھا نا بچہ کچا دیتے ہیں. نہیں وہ میں کہتا ہوں اسپائسی نہیں، وہ کہتے ہیں میں کھا کے بتاتے تھے. اچھا یوں؟ واہ. وہ بلکہ اپنے رشتہ داروں کہہ رہے ہیں ہمارا جو داماد ہے وہ بڑا اسپائسی ہے. اچھا ذرا خواتین کو بھی شامل کرتے ہیں نا اس میں. صدف بیوی آپ کا سسرال یعنی کہ محبت کرتا ہے آپ سے؟ جی شاہ جی بہت زیادہ. سسرالی خیال کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل. اچھا میرے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، میں جا ہی نہیں سکتی ہوں وہاں پہ کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں سیپریٹ رہتی ہوں. صدف نوں بلانا ہوئے وہ پارٹی رکھ لیندے نے. اور میری ساس میرے سے بہت پیار کرتی ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ابھی تبھی آپ سیپریٹ رہتی ہیں اپنے میاں کے ساتھ؟ جی کچھ کھانے کا بتا دیں گے؟ شاہ جی کل میری ساسو ماں نے میرے لیے چاول بنا کے بھیجے تھے مٹروں والے، جو کہ علی بھائی کھا گئے تھے. اچھا ہاں ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جی سر. اس پر ہم کسی دن بات کریں گے. بہت اچھی بات ہے یہ یعنی کہ جوائنٹ فیملی سسٹم، ایک گھروں میں رہنا. مگر جب شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات گھروں میں اتنی اسپیس بھی نہیں ہوتی، تو حکمت کا اور حقیقت کا اور دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد بچوں کو اپنے فیصلے کرنے کی اجازت دینی چاہیے. اس سے دیکھا یہ گیا ہے کہ تعلقات جو ہے نا وہ زیادہ دیر تک اچھے رہتے ہیں، بلکہ ہمیشہ اچھے رہ سکتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی کو بہرحال ایک اسپیس چاہیے ہوتی ہے. اب آپ کو پتہ ہے یہ جو صدف کہہ رہی ہے نا، حقیقتاً بعضوں کا دیکھا یہ گیا ہے کہ بہو اور ساس کا تعلق ہنی بھائی خراب نہیں ہوتا. زبیر صاحب سینئر ہیں، یہ بہتر سمجھتے ہوں گے اس بات کو. یا آپ کی نہیں دیر سس رہے ہیں ایس عمر چاہ کے نا فیس ساسر کا ہونا شروع ہو
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ساس کو بڑے چاؤ سے بیاہ کے لاتی ہے اور بعض اوقات اس سے کوئی گلا بھی نہیں ہوتا اسے، مگر میاں اور بیوی کے درمیان جب کوئی کھٹپٹ ہوتی ہے اور ایک ہی چھت کے نیچے ہو رہی ہو تو ساس کے لیے اپنے بیٹے کے حوالے سے کوئی بات برداشت کرنا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. واہ واہ. تو بعض اوقات بہو سے اسے کوئی گلا نہیں ہوتا، مگر بہو سے گلا یہ ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا خفا ہے. تو اپنے گھر میں اگر میاں بیوی الگ ہیں، سیپریٹ ہیں، رہ رہے ہیں، گلے شکوے ہو رہے ہیں، محبت ہو رہی، جیسے بھی رہ رہے ہیں، مگر جب سامنے آتے ہیں خوش رہتے ہیں تو ماں باپ کو لگتا ہے بھی میرے بچے نے خوش رکھا ہے یا میری بیٹی کو خوش رکھا ہے، تو پھر وہ اس کی عزت بھی رہتی ہے اور خوشی بھی جو ہے وہ رہتی ہے. بالکل ٹھیک. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب لازم بات ہے کہ پھر وسائل کی بات ہوتی ہے، اور اگر وسائل نہ ہوں تو میرے خیال میں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک ہی گھر میں لوگ رہیں، اور رہتے تھے، صدیوں سے رہتے آئے ہیں اور آج بھی مل جل کے رہا جا سکتا ہے. آغا صاحب دے گھر کوئی سپیس نہیں سی، انہوں نے چھاتے تمبو لاتا. اچھا ہنی صاحب آپ کی طرف کیا معاملہ ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. ماشاء اللہ. گل مک گئی. اچھا پتہ نہیں میری گل تھی یقین کیوں نہیں کرتے؟ نہیں ویسے کس سسرال میں زیادہ عزت ہے آپ؟ ہر سسرال میں. دو سسرال ہے نا؟ جی جی. پہلے والے زیادہ عزت کرتے ہیں، دوسرے والے نہیں دونوں ہی. عزت بھی کرتے ہوں گے، خوفزدہ بھی رہتے ہوں گے. نہیں خوف زدہ نہیں، ڈرے ضرور رہتے ہیں ہاں وہی. کہ بیٹا کر دی میرا بچہ. ہوں تو ٹھیک ہے نا. تو فریہ آپ میرڈ ہیں؟ اچھا آپ تو شاید تو آپ کو تو پھر تجربہ ہی نہیں ہے، لازمی بات ہے سسرال کا. اچھا لیکن کیسے دیکھتی ہیں آپ اس رشتے کو؟ بتائیں. آپ بتائیں. آپ بتائیں. نہیں میں تو اس لیے پوچھ رہا تھا کہ بھئی جو آج کل کی جو بعد کی ہماری جنریشن آئی ہے، جو پڑھے لکھے بچے ہیں ماڈرن، جیسے فریہ بی بی ہے، یہ کیسے دیکھتی؟ میں اس لیے ان کے خیالات جاننا چاہ رہا آپ بتائیں. یہ جی کڑی نے اپنی ساس ساستے پستول لیا. اچھا نہیں چلیں یوں بتائیے کہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم پہ یقین رکھتی ہیں؟ نہیں مجھے تو نہیں ٹھیک نہیں لگتا. ایک کلی بھی نہیں رکھ دی. یہو جی کڑی خامد نو کمرے 'چ ڈاک کے آپ کلی باہر پھرن لئی. ہو سکتا ہے خامد دکھان والا نہ ہو. چھوڑے ساری بات، آپ بتائیں. نہیں وہ اصل میں چونکہ پروگرام کے دوران ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات جملہ مجھے دینا ہوتا ہے، وہ ان معنوں میں کہہ رہی ہیں. نہیں ہوتا پروگرام کے دوران ہی ہے. میں اس معاملے میں خالصتاً آپ کا اسکرپٹ نہیں دے رہا تھا، خالصتاً آپ کے خیالات جاننا چاہ رہا تھا. نہیں تو وہ بھی اسکرپٹ دے. مطلب آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ بھئی؟ مجھے لگتا ہے شاہ جی کہ یہ بڑا خوبصورت ریلیشن ہے اگر لمیٹیشنز، بیریئرز، باؤنڈریز کو مینٹین کیا جائے. بیسکلی رسپیکٹ، میوچل رسپیکٹ از آل جو ریکوائرمنٹ اوہ یس آف کورس. آپ ویسے جوائنٹ فیملی سسٹم پہ بلیف رکھتی ہیں کہ نہیں؟ نہیں شاہ جی، آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از پریکٹیکل. اچھا یہو جی کڑی نے بیاہ کر کے کیٹو تے خیمہ لایا. نہیں اگر آپ کے شوہر نے کہا کہ بھی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تم بھی رہو، تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں تو پہلے ہی بتا دیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا. ہاں اچھا آپ کو پتہ ہے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ پہلے لوگ قبول کر لیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں نہیں اب مجبوری ہو گئی، وہ ابا کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو بہت ضروری ہے وہاں رہنا. پھر یہ ان کے لیے پرابلم ہو جائے گا. اچھا یہ دوجی بھی توڑ دے گی. اچھا دیکھیں اس میں ایک اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کلیئرٹی ہے. اب اگر کسی کو ان خیالات کے ساتھ کوئی لائف پارٹنر قبول ہے تو ٹھیک ہے آگے بڑھے، نہیں ہے تو بھائی اپنی مرضی کا لائف پارٹنر ڈھونڈے. رشتے میں گڑبڑ ہوتی ہے جھوٹ، فراڈ، دھوکے، بےایمانی سے اور بد عہدی سے، جو آپ نے کمٹ کیا ہے آگے جا کے آپ بدل جائیں. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا فریہ بی بی سے بھی اور بھی لوگوں سے بھی کہ جب رشتہ بن جاتا ہے نا تو بہت ساری ان ایکسپیکٹڈ جو سچویشنز ہیں وہ بعض اوقات آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کو ہر صورت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. بھلے شوہر نے اس وقت کمٹ کیا تھا، لیکن اگر عورت یہ سمجھتی ہے لڑکی کہ ہاں اس نے کمٹ کیا تھا مگر اب ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ مجبوری بن گئی ہے، تو مجبوری میں ساتھ دینا چاہیے. ہاں بالکل. ہاں مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے رشتے میں بعض اوقات بیماری آ جاتی ہے، بلکہ یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا آج جس پر ہم بات کر لیں تھوڑی سی، ہمارے معاشرے میں بڑی خوبصورتی ہے کہ اگر لائف پارٹنرز میں سے ایک بیمار ہو جائے تو دیکھا یہ گیا ہے بیشتر ہمارے ہاں دوسرا جو ہے ساتھی وہ نہ ڈیورس لیتا ہے نہ دوسری طرف جاتا ہے، اس کے ساتھ دیتا ہے آخری وقت. کسی کو کینسر ہو گیا، کسی اور بیماری میں مبتلا ہو گیا. یاد رکھیے اسی طرح سے آپ کا جو لائف پارٹنر ہے نا، اس کی جو عادتیں ہیں، وہ عادتیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں، وہ رویے جو آپ کو پسند نہیں ہیں، وہ بھی ایک بیماری ہیں. ان کو بھی آپ بیماری کی طرح ٹریٹ کرنا. جب آپ یہ سوچیں گے جیسے جسمانی عارضے میں میرا ساتھی مبتلا ہوا ہے اور میں اس کا ساتھ دوں گا، چھوڑوں گا نہیں، ایسے ہی اس کی بری عادتوں کے ساتھ بھی رہیں.
اور پھر آہستہ آہستہ اسے بدلنے کی کوشش کریں. جیسے آپ اس کا جسمانی امراض میں علاج کراتے ہیں اور صحت کی طرف لے کے آتے ہیں, ایسی اس کی بری عادتوں کی وجہ سے اسے ٹھوکر مت ماریں, ان بری عادتوں کو بدلنے کی کوشش. لیکن شاہ جی میں جو پوائنٹ ایک ریز کر رہا تھا جی. جو آپ نے ابھی بتایا کہ یہ جو عادات ہوتی ہیں وہ بھی ایک قسم کی بیماری ہی ہوتی ہے. جی جی جی, پنجابی کہتے ہیں نا عادتاں سرا نل جاندیاں. ہاں جی, وہ یعنی کہ اگر بیوی بحث کر رہی ہوئے ٹھیک ہے جی, بندہ کہے کہ کری کری جا تو بیمار عورت ہوئی ہیں تو وہ جو سوٹا پاڑ لے. نہیں, یہ کہنا نہیں ہے نا, نہیں اگر منہ سے نکل جائے بندہ کہے میں نہیں کہہ رہا, منشاہ جی نے کہا. اگر منہ سے نکل گیا تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں نہیں کہہ رہا شاہ جی نے کیا سی, یہ بتانے کے لیے آپ سلامت نہیں رہیں گے. لیکن آن اے سیریس نوٹ, اس کو بیماری کے طور پہ لینا چاہیے, اور یہ بیماری ہی ہوتی ہے. ویسٹ میں اس کو بیماری تصور کیا جاتا ہے. آپ کی بری عادتیں بیماریاں ہیں, اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اسے ویسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیے گا کہ اس سے افاقہ ہوتا ہے, مرض آہستہ آہستہ جاتا رہتا ہے. جب ڈسکس کرنا انہوں نے گھٹ کے منہ بند کر لیا, حالانکہ انہوں نے ناک بند کرنا چاہیے. تو بھائی صاحب آپ کا کیسا تعلق ہے اپنے سسرال والوں سے؟ انہیں تو سورا انہیں کو 2 سال چھوٹا ہے. ناظرین, یہ تھا آج کا شو. اجازت دیجیے. اور آج کے شعریات جو ہے وہ تو سسرالیات کی نظر بلکہ شوہریات کی نظر. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.